کم بیک ناظرین. جی علی زیدی صاحب, سو اٹ از آل اباؤٹ ہاؤ. پرابلم یہ ہے کہ آئی نو کہ اس وقت ہماری پالیٹکس اس فیز سے گزر رہی ہے علی زیدی صاحب جہاں پہ سیاستدان ہوں, وہ جوڈیشری, ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ مقدس گائے سمجھی جاتی تھی کسی زمانے میں, یہ دونوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں, they're taking them head on. یہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہونا ہے معاملہ. آئی ہوپ آئینی اور قانونی طریقے سے سیٹل ہوگا اور کسی بہتر جگہ سیٹل ہوگا. بٹ ڈو وی ریئلائز کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اب اس نظام کو ٹھیک بھی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ایز لیڈرز. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتوں کو گالیاں نکال رہے ہیں, بینچ فکسنگ کے الزامات لگا رہے ہیں, وہ جی ترازو سیدھا نہیں ہوا اس کا مطلب تمہارا ترازو ٹیڑھا ہے. مطلب بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارا ترازو ٹیڑھا ہے, تم انصاف نہیں دیتے عدالتوں میں. سو سم ویئر وی نیڈ ٹو کائنڈ آف پروبیبلی ڈو یو تھنک پولیٹیشنز کے طور پہ آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا اس ایشو؟ کاشف دیکھیں, میں آئی ایگری پولیٹیکل بات جو آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک وہ کامن لا میں ہمیں نا وہ کامن سینس سے ہی ڈرائیو ہوتا ہے نا. دو ہوتے ہیں کنٹیمپٹ کے, سمپل کنٹیمپٹ آف کورٹ کہاں لگتی ہے. ایک لگ جاتی ہے کہ اگر آپ عدالت میں کھڑے ہو کے ڈسرسپیکٹفل ہو جائیں بینچ کے یا عدلیہ کے, عدالت میں کھڑے ہو کے, یا آپ عدالت کے حکم کو نہ مانیں تو وہ بھی کنٹیمپٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر عدالت آپ کو حکم دے کسی کام کرنے کا, کچھ بھی کرنے کا, اور آپ کانسٹنٹلی عدالت کے حکم احکامات نہ مانیں تو پھر وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. اب یہ جو بڑی فائن لائن, تھن لائن ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں, یہ وہ اتنی تھن رہی نہیں ہے, وہ تو بڑی مارکر کے ساتھ لائن ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ مجھے کہیں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہے کوئی آدمی کھڑا ہو کے, کوئی بھی, میں اگزامپل کے طور پہ مفروضہ دے رہا ہوں آپ کو, کہ جی یہ تین آپ فل بینچ بنائے, ہم ان تین ججز کو مانتے نہیں. اب سپریم کورٹ کے تین ججز ہیں, اس کا کیا آپ نہیں مانتے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بے ایمان ہیں, کہ وہ باعث ہیں؟ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو پھر آپ طریقے سے کہہ سکتے ہیں نا, ریکیوز کرتے ہیں. میں نے اسی لیے چلایا ریاضی صاحب, میں نے اسی لیے یہ چلایا. چند صاحب مجھ سے پوچھے تھے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, بات چلانے کا مقصد کیا ہے, اور میں یہ کہتا کہ دس از, یہ پولیٹیشنز اس طرح جوڈیشری کو ایڈریس کرتے ہیں ہمارے ملک میں. چلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ غلط ہے جس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جوڈیشری کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اوپر وائی ڈو دے اٹریکٹ سو مچ کرٹیسزم. یہ بھی کیونکہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے. لیٹ می سے سم تھنگ ہیئر, کیونکہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے. جن جج صاحبہ کا ذکر ہو رہا ہے, جب شہباز گل کا جوڈیشل کر دیا گیا اور پھر دوبارہ جوڈیشل سے اس کو پولیس کسٹڈی میں دیا گیا ڈسپائٹ ٹارچر, جس کا ذکر کرتی ہے تحریک انصاف, یہ بھی کہتے ہیں کہ 20-25 سال میں پہلا فیصلہ ہے ایسا. سو جوڈیشری بھی اٹریکٹ کرتی ہے بہت سارا کرٹیسزم اپنی طرف. اگر آپ اس طرح کے فیصلے دیں گے بھی, اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ کہیں اس چیز کو پبلکلی آ کے, لیکن اگر فیصلے تنقید کے قابل ہوں گے تو تنقید تو ہوگی. فیصلوں پہ تنقید تو ہوتی آئی ہے, وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی آئی ہے. ایشو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ عدلیہ کے کسی ممبر کے اوپر اگر آپ سوال اٹھا لیں, یا ایک جوائنٹلی یا انڈیویجولی یا عدلیہ کے اوپر آپ سوال اٹھا لیں, بینچ کے جو اوپر ججز بیٹھے ہوئے, چاہے وہ کسی لیول پہ, یہ ڈسکشن ہے نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے کہا جا سکتا ہے, لیکن میں صرف پہلے لائن پہ اپنی واپس کر رہا ہوں, یارڈ اسٹک ایک رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا, that's a fair point. I totally agree with this. پرابلم وہاں پہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خرابی تقریباً کم و بیش ایک جیسی ہو, دو کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے, اور تیسروں کہا جائے تسی آ جاؤ نا بھائی جان, تانوں تے سیدھا کر لیے. جو کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے, میں پھر یہ کہوں گا, طلال چودھری اور دانیال عزیز کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ معافی مانگ لیں. پارٹی نے ان کو معافی مانگنے کی اجازت نہیں دی گئی. قربانی کا بکرا بنایا گیا اس وقت. اس کے فوراً بعد احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی توہین عدالت لگی. ان کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ معافی مانگ لیں, انہوں نے اجازت دی اور معافی قبول ہو گئی عدالت کی طرف سے. ان دونوں نے معافی نہیں مانگی, جبکہ نہال ہاشمی کیس میں عدالت کا کہنا تھا یہ کیس ہی ڈفرنٹ ہے. یہ سیدھی انہوں نے جے آئی ٹی کے ممبران کو دھمکیاں لگائی ہیں, ان کے بچوں کو دھمکیاں لگائی ہیں, یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب مسئلہ یہ کہ جو زیدی صاحب بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ فیصلے, آپ کے فیصلے ہی آپ کا کرٹیسزم اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ فیصلہ کیوں یہ تنقید ہوئی, یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. جیسے آپ نے کہا دیکھیں جی ججز اب فیصلے کرتے ہیں تو تنقید تو ہوگی, یہاں پر بھی جوڈیشل ہونے پہ تنقید ہو, نہیں فیصلے کرنے کے بعد عدلیہ پر بھی تنقید ہوتی ہے نا سر. دیکھیں ہم نے کبھی کہا ہے کہ افتخار چودھری سے نمٹ لیں گے, یا کسی نے نمٹا بھی ہے ان سے. آپ لوگوں کو کتنی کنٹمپٹ ہے؟ نہیں, کسی نے کہا
اور یاد پیپلز پارٹی والی کنٹمپٹ بھی نکال. اچھا میری پیپلز پارٹی کا تو لمبا ریکارڈ ہے نا, اور نوٹس میں لیا کھنا ہلیا, وہ نوٹس آج کل ادھر مشوروں میں شامل ہے. او پاجان ہوا تھے تاڑے شرجیل میمن کو نوٹس ہوا تھا, میری بات سندھ گورنمنٹ کو نوٹ کے کتنے وزراء کو جو تنقید کر رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے معافی مانگی, عدلیہ سے کبھی ٹکراؤ پہ اس لیول پہ نہیں گئی کہ ادارے کا نقصان ہو, اداروں کو ٹکراؤ کی طرف نہیں ہمیں جانا چاہیے, اداروں کو سلجھاؤ کی طرف جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں جو عوام بھگت رہی ہے نظام عدل کو, ہم ایک دو کیسز ریفلیکشن ہوتی ہے, جو عوام بھگت رہی ہے جوڈیشل ریفارمز کس نے کرنی ہے, ہم نہیں کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, پولیٹیکل جماعتوں نے کرنی ہے نا. جو جماعت اقتدار میں رہتی ہے وہ, میں نے اپنی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے 18ویں ترمیم میں تھوڑا سا ڈسکشن ہوئی تھی, اس کے علاوہ کبھی جوڈیشل ریفارم کی طرف ہم گئے, ججز اپوائنٹمنٹ, ججز کا کنڈکٹ جو ہے, سو موٹو کا قانون, اور بہت سارے جو ریفارمز ہوتی ہیں. اب یہ سن کوئی نہیں رہا, تھوڑے لوگ سن رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑے بہت سنیں یا نہ سنیں, سر یہ چیزیں بات ٹھیک آپ ہونی کی آواز چاہیے. بلند کرتی رہنی چاہیے. یہ کوئی نہیں جو سنتا ہوتا. وکلا نے آپس میں رل کے ایڈجسٹمنٹس لینے کا آپ طریقہ کو آنے نکالا والے وقتوں میں جوڈیشل ریفارمز یاد آئیں گی. نو اسد ہمیشہ یاد نہیں, اب ہمیں تو مزید آئیں ریلیف ہی عدالتوں سے کیونکہ ملتا ہے. آپ کا ہنی مون پیریڈ گزر گیا نا ایئر وائی کا, آپ کو یاد آئیں گی. اسی پھر ہم کہیں گے کہ آپ کہیں گے رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک فکر نہ کرو, میں, اور میری بات سنیں, رول آف لا ہونا پاجی ساڑی فکر نہ کرو, اسی کوئی نہ کچھ کر لیں گے. رول آف لا ہونا چاہیے ایبسلیوٹلی. بس ایک آخری چیز, اور عدل جانے سے پہلے دونوں دوستوں سے, میں ابھی تک اپنے پروگرام اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن میں آپ کی پارٹی سے یہ توقع ضرور کرتا تھا چاند صاحب, کہ چینل کا لائسنس ریووک کیا, چینل کے لوگوں صحافیوں کو مارا گیا, ان کو پاکستان سے بھاگنا پڑا ہے, ان کے اوپر کیسز سیڈیشن کے ہو رہے ہیں, اور آپ لوگ خاموش بیٹھے. یا آپ کی ایک لپ سروس, یہ میں صرف میری ایک گزارش اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے, جمہوریت کے نعرے نہ مارا کریں, بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو واک. وہ پھر آپ نے اپنے اوپر بھی لاگو کریں نا, آپ بھی جمہوریت کا پرچار نہ کیے کریں. میری بات سنیں, ایک ہوتی ہے صحافت, میری بات سنیں, اب سوال میرے سے کیا نا, جواب بھی لے لیں. ایک ہوتی ہے صحافت, ایک ہوتا ہے ایجنڈے کو لے کے چلنا. اب جو آج کل صحافت ہو رہی ہے, اس طرح صحافت ہوتی ہے, صحافی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کس پارٹی کے ساتھ ہے, وہ اپنا تجزیہ دے, اپنا لکھے, ایجوکیٹ کرے, دانشور بنے, وہ ٹھیک ہے. چاند صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ اس قسم کا صحافی ہوگا, ہم صحافت کے ساتھ نہیں کھڑے. صحافیوں کو لتر مارو, ان کے چینل بند کرو, ان کو پاکستان سے بھاگنا پڑے تو ٹھیک ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا چاند صاحب نالا بھی کہہ دو تو 2 لتر میرے بھی لے جاؤ, وہ بھی مار دیا. مہمان کو بلا کے اس کی بات تو پوری سننی چاہیے نا. اب یہی تو آپ کا پرابلم ہے. کیا بھی پرابلم ہے؟ نہیں, میں ایک بڑی سمپل پوزیشن, میری بات, میں پوزیشن لے رہا ہوں, میں آپ کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں, آپ کا کہنا چاہیے لوگوں کو, صحافیوں کو اختیار دیں وہ اپنی بات کریں. میری بات سنیں, کیا کون آزادی رائے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, عدل ہونا چاہیے. کیا چینل کا عدل ہونا چاہیے, کوئی آزادی رائے پہ کیا صحافی ایاز امیر میرے چینل کا تو نہیں, میں کہتا ہوں ایاز امیر صاحب کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی. اچھا, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. کیا جو صحافی کو پاکستان سے باہر بھاگنا پڑا وہ ٹھیک ہوا؟ نہیں بھاگنا. کیا عمران ریاض کو گرفتار ٹھیک کیا؟ بیچارہ جمیل فاروقی الگ, میں نہیں جانتا ہوں کو زیادہ, یہ ٹھیک ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آواز تو اٹھا دیں. جس دور میں بھی خواہ آسمان شرازی کو گالیاں پڑیں, خواہ احمد میر کو فائر لگیں, خواہ ارشد شریف کو بھاگنا پڑے, یا جو بھی ہو, میں عدل ہونا چاہیے, اور یہ اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. معاشرے میں آواز نہیں دبانی چاہیے. لیکن آپ صحافی بھی ایک موقع پہ بیٹھ کے آپ چیف جسٹس کا ڈنڈا بھی پکڑ لیتے ہیں, چیف ایگزیکٹو بھی پکڑ لیتے ہیں. صحافی رہے نا صرف, بس یہ بھی مہربانی کریں, دانشواری رہے. ہم آپ کو قبول عزت کرتے ہیں. یعنی آپ وزیر اعظم بننے کا بھی دل کرتا ہے, وزیر اعظم چیف جسٹس بننے کا بھی دل کرتا ہے. پھر میڈیا بالکان کی پالیسی اور ہوتی ہے, صحافیوں کی پالیسی اور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں آزادی رائے بہت ضروری ہے, ہماری آواز ہے, ہم جیسے لوگوں کی, پسے ہوئے طبقوں کی آواز ہے. آواز کو کیوں دبانا چاہیے؟ نہیں دبانا چاہیے. بالکل ایبسولوٹلی رائٹ. ہر وقت لیکن کچھ چیزیں جب لیکن لائسنس ٹو کل بھی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. مشکل چیزوں کے ایشوز کے اوپر ان کوالیفائڈ پوزیشن لیتے ہیں. عمران خان اللہ کام نہ کرو, عدالت میں جا کے یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. نہیں, بڑے بڑے بے گناہ لوگ کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. غلط ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ میرا غلط ہے, وہ غلط. علی زیدی صاحب پھر وہ الفاظ کہے ہوئے واپس نہیں آتے. میں کوئکلی اگر یہ بات کرنے دیں مجھے 15 سیکنڈ کے لیے. ان کی مطابق سی این این نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا تو سی این این کو بھی بند ہو جانا چاہیے, اور ان کے سارے لوگوں کو بند ہو جانا چاہیے, اور جو فاکس نیوز ڈیموکریٹک پارٹی والوں کے ساتھ کرتی ہے ان کو بھی بند ہو جانا چاہیے, اور ان کے بھی سارے اینکرز کو اور اینالسٹ کو بند ہو جانا چاہیے. دیکھیں میں اس کے اوپر کلوزنگ دے دیتا ہوں. علی زیدی صاحب اسکرین پہ رہیے گا, مطلب یہ ٹھیک ہے. میں اکثر, کیونکہ میں وہ وقت کام تھا چاند صاحب, میں نے آپ کو اس بات پہ چیلنج نہیں کیا, دنیا کی صحافت اٹھا کے دیکھ لیں, یہ نہ کہا کریں جو آپ کہتے ہیں.
سن تو ہم لیتے ہیں کیونکہ ایسی مشکل ہے چاہے تسی کی بدماش بنے اور ڈنڈا اٹھا مشکل پوری دنیا میں جرنلزم اب مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں، پوزیشنز لے لی ہیں جرنلسٹوں نے.